أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رحمت للعالمین. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. فما لعینیک ان قلت اکففا ہمتا فما لقلبک ان قلت استفق یہمی. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود پاک پڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حبیب ذوالکبریاء احمد مصطفیٰ سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بندہ نواز میں عقیدت، محبت اور مودت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کل ہم سب سخت پریشانی میں مبتلا ہیں. ہمارے جوانوں کی راتیں جا کر گزرتی ہیں، دن پریشانی میں گزرتا ہے. ایک عجیب درد کی، کرب کی کیفیت سے گزر رہی ہیں. کئی دوست مجھ جیسے گناہگار کو بھی یہ حکم فرماتے ہیں کہ آپ دعا کیا کرو کہ اللہ رب العزت ہمارے علاقے کو امن و امان عطا فرمائے، ہمارے اموال چوری سے محفوظ رہیں، ہماری عزتیں ڈاکے سے محفوظ رہیں، ہم ہر قسم کی زمینی آسمانی آفت و بلا سے محفوظ و مامون رہیں. تو ان تمام باتوں کے لیے، اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے اموال کے مکمل تحفظ کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے، اپنے ذہن کی تسکین کے لیے، اپنی روح کے چین کے لیے اگر ہمیں سامان میسر آئے گا تو وہ در خدا سے میسر آئے گا، وہ ذکر الہی سے میسر آئے گا. اگر ہم اللہ کے ذکر سے بھاگتے رہیں گے تو کبھی بھی یہ چیزیں ہمیں میسر نہیں آ سکتی. مجھے بڑا ہی سخت دکھ ہوا جب ایک ساتھی کو میں نے فجر کی نماز پڑھنے کو کہا کہ بھائی فجر کی نماز پڑھا کر اور فجر کے وقت آ کر رب کو یاد کیا کر. تو وہ کہنے لگے حضرت فجر کی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، ساری رات تو میں پہرے پہ ہوتا ہوں. تو بڑا دلی دکھ ہوا کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے پھر اسے کبھی بھی چین نصیب نہیں ہوتا، اس کی ساری رات پہرے داری پہ گزرتی ہے، پریشانی میں، ذہنی تذبذب میں، اور قلب بے چینی کی کیفیت سے گزرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کا واضح وعدہ ہے ہم جیسے گناہگاروں کو، خطاکاروں کو، سیاکاروں کو اللہ رب العزت دعوت فکر عطا فرما رہا ہے. فرمایا کہ اے میرے بندے، تو جو کام میرے شایان شان ہے وہ اپنے ذمے نہ لے، جو میرے فیصلے ہیں ان میں تو اپنی کوششیں نہ کر. جو کام میرے ہیں وہ میرے ہی ہیں، میرے امر پر کسی کا امر غالب نہیں آ سکتا. واللہ غالب علی امری، اللہ ہر امر پر غالب ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں. اے میرے بندے یاد رکھ، تو جب بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اے میرے بندے یاد رکھ، تو جب بھی میری یاد سے اعراض برتے گا، تو جب بھی میری یاد کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائے گا، میں کروں گا کیا؟
تیرے دل کا سکون واپس لے لوں گا، تیرے ذہن کی تسکین اچک لوں گا، اور ہوگا کیا، تمہارا ذہن بھی تذبذب میں مبتلا ہوگا، تمہارا دل بھی سخت کرب و پریشانی میں سخت مبتلا ہوگا۔ اور میرے رب کائنات کا جو قرآن ہے، جو رب کائنات کا فرمان ہے، بڑا ہی پر جلال ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کا جیون اس پہ تنگ کر دیا کرتا ہوں، اس کا جینا اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہوں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنکا کا معنی کیا ہے؟ دنکا کا معنی تنگی کا ہے، دنکا کا معنی سختی کا ہے، اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں، اس کا جینا اس کے اوپر محال ہو جاتا ہے۔ وہ روزی ڈھیر ساری کماتا ہے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، لیکن اسے یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ یہ مال کا تحفظ کیسے ہوگا۔ وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے اس وجہ سے کہ مجھے عزت تو ڈھیر ساری مل چکی ہے، علاقے میں میرا نام ہے، لیکن میری عزت پر کوئی حملہ نہ کر دے، میرے اموال کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ہر وقت یہی فکر اس کے دامن گیر رہتی ہے۔ وہ ضمیر کی عدالت میں مجرم بن کے کھڑا رہتا ہے، اس کا ذہن ہر وقت پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی روح کا جو چین ہے وہ برباد ہو چکا ہے، اس کے دل کا جو سکون ہے وہ مکمل طور پہ غارت ہو چکا ہے۔ تو فرمایا دنکا کا یہی معنی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کی زندگی اس کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں، دن بھی سخت پریشانی میں، رات ساری بیداری میں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح تمہارے محلے کی مسجد کہیں ویران تو نہیں، ذرا دیکھو تو صحیح تمہارے ماتھے میرے سجدے سے تسکین پاتے ہیں یا نہیں، ذرا دیکھو تو صحیح فجر کے وقت تمہاری مسجدوں میں سجدے کیے جاتے ہیں یا تمہاری مسجدیں ویران رہتی ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح وہ عصر کی نماز جس کی حفاظت کا میں نے خاص الخاص حکم دیا ہے، اس وقت تم اپنے کاروبار زندگی میں مبتلا رہتے ہو یا میری یاد کی طرف دوڑ کر آتے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا، فرمایا کہ اپنے اموال کی حفاظت تم کرو اور میرے آکام کا تم خیال نہ رکھو، تو پھر یاد رکھو کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابھی بھی انہیں فرما دیں، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور تمہاری کمائی کے مال و تجارت تخشون کسادہا، تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، وہ مساکن تردونہا، اور تمہارے پسندیدہ مکان، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ سے، رسول اللہ سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں پیاری ہوں تو یاد رکھو فتربصوا، انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامری، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کر آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ ایک عذاب، وہ انہونا عذاب جسے کسی نے دیکھا نہیں ہوتا، لیکن دل اس عذاب کو محسوس کرتا ہے، ذہن اس قلب کو محسوس کرتا ہے، انسان کی روح اس بات کی گواہی دیتی ہے کوئی عذاب ہے جو ہم پہ مسلط ہو چکا ہے، ہمارا ظاہر و باطن پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال و اقوال میں یکساں نہیں رہے، ہمارے قول و فعل میں تضاد واقع ہو چکا ہے، ہم پریشان اس وجہ سے رہتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے کبھی ہمارے چہرے پر سرخی نہیں آتی، کبھی ہماری آنکھوں میں جلال نہیں آتا، لیکن اگر کوئی ہماری طرف انگلی بھی کرے تو ہم اس کا ہاتھ توڑنا اپنا فرض خاندانی سمجھتے ہیں۔ تو پھر بتائیں عذاب آئے یا نہ آئے؟ جب ہمیں اپنی کمائی کے مال، اپنے خاندان والے، اپنی شان و شوکت اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو تو پھر بتائیں کیا ہم پر یہ انہونے عذاب مسلط ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جب ہماری حالت یہ ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہوں اور ہمارے کان پر جوں تک نہ رینگے، اور اگر کوئی بھی ناجائز و ناجائز ہمارا اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم سب کھڑے ہو جائیں، تو پھر بتائیں کیا امر الہی ہم پر مکمل مسلط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمیں یہ دعوت فکر دی جا رہی ہے
یہ رب کے فیصلے ہیں۔ رب چاہے تو لوگوں کے دل کے قبلے تبدیل فرما دے، کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھانا گوارا نہ کرے، کوئی بندہ ہماری عزت پر ہاتھ نہ ڈالے، کوئی بندہ ہمارے اموال کا نقصان کرنے کا سوچے بھی نہیں، کیونکہ سوچوں کا مالک بھی میرا خدا ہے، دل کا مالک بھی میرا خدا ہے، دل کے ارادوں کا مالک بھی میرا خدا ہے۔ میرا مالک جو چاہے فرما سکتا ہے۔ میرا رب خیر والی مشیت چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے بندہ مومن جتنے بندے ہیں وہ تمام کے تمام امن و امان میں رہیں، لیکن یہ ہمیں گھنٹیاں دی جاتی ہیں کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہو۔ آج کا مبارک دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن، وہی لوگ جو ولیمے پہ سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، آپ دیکھیں کیا وہ ہماری مسجد میں موجود ہیں؟ باقی مساجد جہاں جامع مساجد ہیں ان میں دیکھیں کہ وہی احباب جو اپنے ہر مسئلے میں سب سے پہلے پہنچنا اپنی پنجایت کا حق سمجھتے ہیں، بتائیں کیا وہ اللہ کے گھر میں اللہ کی دعوت پر سب سے پہلے پہنچ چکے ہیں؟ اگر جو پہنچ چکے ہیں انہیں اپنی قسمت پہ رشک کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی مہمانی کے لیے چن لیا ہے، اور جو نہیں پہنچ سکے انہیں بھی افسوس کرنا چاہیے اس بات پہ۔ اور یہ بات ایک بزرگ عالم دین سے میں نے سنی، انہوں نے کہا ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا جانتا ہے وہ جمعے پر سب سے لیٹ آنا اپنی شان سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میرے پاس ڈھیر سارا مطالعہ ہے، میرے پاس ڈھیر سارا علم ہے، میں بڑا کانفیڈنس کا مالک ہوں، اگر میں پہلے جمعے پہ چلا جاؤں تو وہ مولوی جو چند کتابیں پڑھ کے ممبر پہ بیٹھا ہے اس کی باتیں مجھے سننی پڑیں گی، یہ میری پرسنالٹی کے خلاف ہے۔ اور یہ بات ایک حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، کڑوی ضرور ہے۔ یہ عربی کا ایک وہ قول ہے، الحق مر ولو در، حق کڑوا ہوتا ہے گرچہ در نایاب ہی کیوں نہ ہو، انمول موتی بھی ہو وہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جتنا کوئی بڑا عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے، جتنا کوئی بڑا فلاسفر ہوتا ہے، جتنا بڑا کوئی انجینئر ہوتا ہے، جتنا بڑا کوئی اپنے آپ کو ذی شعور سمجھتا ہے، جمعے پہ سب سے لیٹ آتا ہے، خطبے کے وقت آ جانا ہے، اذان کے وقت آ جانا ہے۔ پھر بتائیں یہ ذکر الہی سے اعراض ہے یا نہیں؟ اللہ کے گھر سے اجتناب ہے یا نہیں؟ اللہ کی یاد سے دوری کا ایک سبب ہے یا نہیں؟ جب یہ تمام سبب پائے جائیں گے تو پھر یہی ہوگا، جس بندے کو فجر کے وقت 5 منٹ اللہ کی یاد میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ملتی، زور کے وقت اپنے سکون کو چھوڑ کر اپنا حقیقی سکون تلاش کرنے جو مسجد میں نہیں آتا، جو عصر کے وقت اپنے کام کاج کو اللہ کے ذکر پر قربان نہیں کرتا، جو مغرب کے وقت سورج غروب ہونے کے وقت رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا، اور جو عشاء کی تاریکیوں میں رب کے حضور اپنا ماتھا نہیں ٹکاتا، وہ یہ سوال مجھ سے نہ کرے کہ ساری رات ہم پارا دیتے ہیں لیکن ہمیں دل کا سکون نصیب نہیں ہوتا، ہمارے ذہن کو تسکین نصیب نہیں ہوتی۔ اگر ہم گرد و نواح میں موجود ہیں، 40 گھر پڑوس ہوتے ہیں، بتائیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، اور مسجد کو خانہ کعبہ کی بیٹیاں قرار دیا گیا ہے۔ بتائیں یہ خانہ کعبہ کی بیٹی، یہ مسجد، یہ اللہ کا گھر جو تمہارا پڑوسی ہے، 40 گھر اس کے پڑوسی ہیں، بتائیں تم نے اس پڑوسی کا کتنا حق ادا کیا ہے؟ تمام کے تمام میری یہ آواز دور تک جا رہی ہے، اگر یہ باتیں کسی کو بری لگ رہی ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بھلا جانے، ساری رات اپنے مال کے تحفظ کے لیے کھڑا ہونا تو گوارا کر لیتا ہے، اللہ کی یاد کے لیے 5 منٹ نہیں کھڑا ہوتا، تو پھر تجھے اپنے اس عقل پہ ماتم کرنا چاہیے، اپنی سوچ پہ افسوس کرنا چاہیے کہ تو رب کی یاد میں کھڑا نہیں ہوتا، جبکہ قرآن تو وہ ہے، رب رحمان تو وہ ہے جس نے ہر مقام پر تمہیں تسکین کے ذریعے عطا فرمایا، تمہیں مال کا تحفظ کا گر بتایا ہے کہ تم نے اپنے مال کو محفوظ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اپنی حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے در پر جو بھی آئے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو بھی آئے، جو سوال لے کر آئے، دنیا کا لے کر آئے، دین کا لے کر آئے، شریعت کا لے کر آئے، طریقت کا لے کر آئے، معیشت کا لے کر آئے، سیاست کا لے کر آئے، ثقافت کا لے کر آئے، جو بھی سوال در مصطفیٰ پر کرو گے کبھی تمہیں لا عالموں کی صدا نہیں سنائی دے گی، میرے محبوب ہمیشہ جواب عطا فرماتے ہیں۔ جو بھی سوال کرو گے، جو بھی خیرات طلب کرو گے، یہ وہ در ہے جس در پر نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے،
اس در پر جو بھی آتا ہے نوازا جاتا ہے۔ ابو بکر آتا ہے صداقت کا بادشاہ، عمر آتا ہے عدالت کا بادشاہ، عثمان آتا ہے سخاوت کا بادشاہ، علی آتے ہیں ولایت کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ جو بھی اس در پہ آئے نوازا جاتا ہے۔ تو اس در پہ کیوں نہیں آتا؟ تو اس در پہ آ کر سوال تو کر۔ میرے محبوب تمہیں بتائیں کہ ساری رات چھت پہ پہرا دینے سے مال کا تحفظ نہیں ہوگا۔ مال کا تحفظ تب ہوگا جب تو در مصطفیٰ پہ سوالی بن کر آئے گا، سوال لے کر آئے گا، پھر تحفظ ہوگا۔ اور سنیں میرے محبوب کریم کی حدیث پاک سیاستہ کی روایت۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام امیر المومنین فی الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کا نگران مقرر فرمایا کہ تم نے مال کی نگرانی کرنی ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہے، لیکن صرف ایک سوچ دینا چاہتا ہوں۔ آج بھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اگر وہ ذوق یقین پیدا تو کٹ سکتی ہیں زنجیریں۔ آج بھی بندہ مومن یقین کامل رکھے تو آج بھی یہ حدیث پاک کا فیض قیامت تک ہے، قیامت تک اس حدیث پاک کا فیض ہے۔ سیاستہ کی روایت، میرے محبوب نے امیر المومنین فی الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کا نگران بنا، فرمایا تم نے مال کی راکھی کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کے نگران مقرر ہوئے۔ آدھی رات کا وقت ہوا۔ آدھی رات کے وقت جب حضور نے حکم فرمایا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو جائیں، آپ بیدار رہے۔ جب چور آیا آپ نے پکڑا، اس نے ترلے مارے، اس نے عرض کیا حضور میں ایک غریب آدمی ہوں، بچوں کے لیے تھوڑا سا غلہ لے کر جانا چاہتا تھا، نیکی کریں چھوڑ دیں پھر نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آج کے بعد نہ وہ چلا گیا۔ صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ بتا رات والے چور کا کیا بنا، رات والے چور کا کیا بنا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے ترلے مارے تھے کہ میں غریب ہوں اور بچوں کے لیے چوری کرنے آیا تھا، چھوڑ دے، میں نے چھوڑ دیا۔ سرکار کائنات نے فرمایا اچھا وہ جھوٹ بول رہا تھا، اس نے آج رات پھر آنا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ابو ہریرہ پھر چوکس کھڑے ہوئے ہیں، آج رات کے وقت پھر آتا ہے، سرکار کریم کا غلام پھر اسے پکڑتا ہے۔ اور سرکار کریم کے غلاموں کو پہرے دینے کی ضرورت نہیں، انہوں نے ایسا اللہ سے تعلق قائم کیا ہے کہ چور کبھی ان کے مال کو چوری نہیں کرتا۔ ان کے مال جو ان کی عوام ہوتی ہے اللہ پاک انہیں بھی ان کی نسبت سے چوری سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ بھی روایت آگے میں پیش کروں گا، صرف آپ کو یاد دہانی کروانی ہے۔ اور آپ ان واقعات کو سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالا نہ کریں، کیا کریں، اس کان سے سنیں، ذہن میں سوچیں اور پتہ چلے کہ یہ قرآن و حدیث کی سچی بات ہے تو ذہن سے سیدھا اسے دل کے گلشن میں سجا لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی رات کو پھر اسے پکڑا، اس نے پھر عرض کیا حضور مسکین آدمی ہوں، آپ شفقت فرمائیں اگر آج چھوڑ دیں میں وعدہ کرتا ہوں پھر نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رحمت للعالمین کے غلام رحم دل ہوتے ہیں، آپ نے پھر چھوڑا۔ صبح کے وقت جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا تھا، اور چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ امت کو ایک پیغام ملنا تھا، امت کو چوری سے تحفظ کا ایک گر نصیب ہونا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، سرکار کائنات نے مسکرا کے فرمایا اے ابو ہریرہ بتا رات والے چور کا کیا بنا، رات والا جو چوری کرنے آیا تھا اس کا کیا بنا؟ آج کیا حضور آیا تھا، موقع پہ میں نے پکڑ لیا لیکن اس نے ترلا مارا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا اچھا اس نے کہا تھا نا، وعدہ کیا تھا میں نہیں آؤں گا، وہ بڑا وعدہ خلاف ہے، اس نے پھر آنا ہے، وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انتظار میں تیسری رات، جب رات کے 3 پہر گزر چکے، رات کے آخری حصے میں وہ چور پھر آیا، چوری کرنے لگا، آپ نے پکڑ لیا۔ فرمایا آج جو بھی کہے گا آج چھوڑوں گا نہیں، تو نے وعدہ خلافی کی ہے، وعدہ خلافی کی، تجھے سزا بھی ملے گی، چوری کی بھی ملے گی، آج تو تجھے لے کر جاؤں گا بارگاہ رسالت مآب میں۔ اس نے جب دیکھا کہ آج صحابی رسول نہیں چھوڑنے والے، عرض کرنے لگا حضور اگر آج چھوڑ دیں تو آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، ایک ایسا گر اور ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ ساری دنیا کے چور مل جائیں کوئی آپ کے مال کو چوری نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ کا مال چوری نہیں کر سکتا، آپ کے مال پر کوئی ڈاکہ زنی نہیں کر سکتا، آپ ساری رات سوئے رہیں، ساری رات سوئے رہیں، ایک ایسا گر بتاتا ہوں کوئی چوری نہیں کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ عرض کرنے لگا، وہ چور کہنے لگا آپ رات کو جب سونے لگے نا، بے شک عشاء کے فوراً بعد
सोने लगें एक मरतबा पढ़ लिया करें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल-हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। आप आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें, जिसको आयतुल कुर्सी आती है हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाया करें, आपका माल कोई चोरी नहीं करेगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, बात तो तूने कमाल की है, पहरेदारी से जान छूट जाएगी, चौकीदारी से जान छूट जाएगी, सारी सारी रात पारे नहीं देने पड़ेंगे, सारी रात सोऊंगा और ये वजीफा पढ़ लूँगा और हर किस्म की चोरी से महफूज रह जाऊँगा। बड़ा आसान उसका तूने बताया, जा चला जा, मैंने इस आयतुल कुर्सी के सदक़े से तुम्हें आज़ाद कर दिया। वो चोर चला गया। आप सुबह बारगाह मुस्तफ़ा में आए, जब हुजूर अकरम की बारगाह में आए तो दोनों जहानों की खबर रखने वाले मेरे महबूब ने, दिलों के राज जानने वाले मेरे महबूब ने, ज़ाहिर और बातिन का इल्म रखने वाले मेरे महबूब ने, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा बता ना रात वाले चोर का क्या बना। अर्ज़ किया, हुजूर आया था, मैंने पकड़ लिया था, छोड़ना नहीं था, लेकिन उसने एक नुस्खा बताया है, चोरी से महफूज रहने का नुस्खा, चोरी से महफूज रहने का नुस्खा बताया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, उसने बताया है कि जो बंदा एक बार सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पे फूंक लेता है, अपने तमाम माल पर फूंक लेता है, अल्लाह हर किस्म की चोरी से, हर किस्म की आफत व बला से उसे महफूज रखता है। मेरे महबूब ने ये सुना, मुस्कुराए, फरमाया, ए अबू हुरैरा, था झूठा, बात सच्ची करके गया है, था झूठा, बात सच्ची करके गया है। अबू हुरैरा पता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जो तेरे पास माल चोरी करने आया था वो कौन था? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं तो नहीं जानता, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह जानता है, रसूलुल्लाह जानते हैं, वो कौन था? मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, वो शैतान इब्लीस था जो यहाँ पे आया था, वो था अज़ली झूठा, लेकिन आज बात सच्ची करके गया है। जो बंदा भी रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर कामिल ईमान के साथ जब सो जाता है, अल्लाह हर किस्म की चोरी डकैती से उसको मुकम्मल महफूज फरमा लेता है। बताएं, हमें गुर मिला है या नहीं मिला? हमें हर किस्म की आफत बला से अमान का नुस्खा मिला या नहीं मिला? लेकिन शर्त यह है कि ईमान पुख्ता हो, ईमान पुख्ता हो, ईमान पुख्ता हो। तो ये मंजर भी देखने को मिलता है कि मदाइन के गालबन मदाइन के लोग आते हैं और आकर अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो बंदा सो रहा है जाग कर खिताब सुने, मोहब्बत से बोले सुबहान अल्लाह। अमीर अल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज़ करते हैं कि या अमीर अल मोमिनीन, हमारे पास चोरी बड़ी होती है, बड़ी डकैतियाँ होती हैं, और ये बात याद रखें, चोरी डकैती का हाल किसी इंसान के पास नहीं, क्योंकि इंसान की नीयत किसी वक्त भी बदल सकती है। मुहाफिज डाकू भी बन सकते हैं, रखवाले चोर भी बन सकते हैं। और खिदर खिच्ची साहब मेरे नकाबत में वो उस्ताद हैं, उन्होंने 4 मिस रखे हैं कि निग्गी चादर तान के सो गए, मालिक चोर पछाण के सो गए, लुटन वालियाँ रज के लुटिया, जागण वाले जान के सो गए। यही हाल हमारा है, जो हमारे इर्द गिर्द हमारे मुहाफिज हैं वही हाल हमारा करते हैं कि वो जान के सो जाते हैं। तो बस हमारी मुहाफ़ज़ करेगा तो हमारा अल्लाह करेगा, हमारी हिफाजत करेगा तो हमारा, जिसका यकीन है हाथ उठाकर बोले, हमारा मुहाफ़िज़ कौन है? हमारा मुहाफ़िज़ कौन है? तो हर किस्म की चोरी डकैती से हमें महफूज हमारा अल्लाह रखेगा, बाकी कोई दुनियादार हमें नहीं रख सकता। दुनियादार किसी मकाम पे बिक सकता है, झुक सकता है, किसी मकाम पर भी धोखा दे सकता है, मगर हमारा बावफा, हमारा खालिक व राज़िक, हमारा राज के मुतलिक हमारा अल्लाह हमें हर आफत से महफूज रखेगा। अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की खिदमत में आकर अर्ज़ करते हैं मदान के लोग, हुजूर हमारे पास चोरी बड़ी होती है, बड़ी डकैती होती है, हुजूर आप मेहरबानी करें, कोई चौकस चालाक, कोई मुतहर्रक बंदा हमें दें जो हमारे पास वहाँ गवर्नर बने, आपका वज़ीर हो, जो वहाँ पर इमामत भी करे, वहाँ पर हकूमत भी करे, वहाँ पर इमामत भी करे, हकूमत भी करे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो ख़ुद भी सादा थे, उनकी राया भी सादा थी। हज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी ने कहा था,
ایک بندے نے کہا کہ آپ عمر بن خطاب، عمر بن عبدالعزیز کی ہسٹری پڑھیں، خود وہ بن جائیں۔ تو حجاج بن یوسف ثقفی نے کہا کہ تم عمر بن جاؤ، تم ابو ذر بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ اگر تم ابو ذر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو میں بھی حجاج بن یوسف ثقفی بن کے رہوں گا۔ تو عمر بن خطاب، آپ کی نگاہ اٹھی، آپ نے نظر دوڑائی، وہاں پر سیدنا سلمان فارسی سر جھکا کے بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا اے سلمان فارسی کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوں اور جلدی جائیں، وہاں پر آپ ہمارے وزیر بن جائیں، وہاں کے آپ ہی وزیر ہیں، آپ گورنر ہیں اور آپ ہی مسجد کے امام ہیں، جائیں وہاں پر چوری ڈکیتی ہوتی ہے، ایسا وہاں پر نظام قائم کریں، کوئی چوری ڈکیتی نہ ہو۔ یہ ہے ریاست مدینہ، جس ریاست مدینہ کا ایک وزیر چلا جائے اللہ پورے علاقے کو امان عطا فرما دیتا ہے۔ اس کو اصل وزیر کہتے ہیں ریاست مدینہ کا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کوئی کوٹ نہیں پہنا، کوئی 3 پیس سوٹ نہیں پہنا، آپ نے کوئی ڈھیر سارے پولیس والے ساتھ نہیں لیے، اسلحہ ساتھ نہیں لیا، تنے تنہا ایک سادہ سی چادر جو آپ نے جھولی میں رکھی تھی اپنے کاندھے پہ رکھی، فرمایا مدائن والو چلو ہم جا کر چوری سے تمہارا علاقہ محفوظ کر دیتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، جب اس مقام پر پہنچے کہا بتاؤ مسجد کہاں ہے؟ عرض کی حضور یہ دیکھ، فرمایا اچھا میں مسجد میں رہوں گا۔ عرض کی حضور آپ کے لیے گورنر ہاؤس ہے، آپ کے لیے علیحدہ مکان ہے جو ہم نے حاکم کے لیے بنا کے رکھا ہے، اسپیشل انتظامات ہیں۔ فرمایا جو در مصطفیٰ کا فقیر ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی حکومت کو پسند نہیں کرتا، وہ دنیا کی کسی بھی شان و شوکت کو پسند نہیں کرتا، ہمارے لیے مسجد کا بچھونا ہی کافی ہے، میں مسجد میں آرام کروں گا، مسجد میں ہی قیام کروں گا، مسجد میں ہی اپنے رب کو یاد کروں گا۔ وہ جو بڑے چالاک قسم کے وزیر مشیر وہاں کے لوگ تھے، وڈیرے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو چوری سے ہمیں محفوظ کر بیٹھا، یہ تو مسجد میں ڈیرا لگائے گا، باہر چوریاں ہوں گی۔ حتیٰ کہ رات ہوئی، رات کے وقت پھر چوریاں ہوئیں، سارے لوگ دوبارہ آئے۔ صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ صبح شکوہ لے کر آئے، حضور آپ نے مسجد میں رات گزاری، پورے کے پورے علاقہ میں چوریاں ہوئیں، حضور آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا چوریاں ہوئی ہیں، ایسا کرو جتنے یہاں آوارہ کتے ہیں نا، آوارہ کتے جو کسی کی نہیں مانتے، انہیں جا کر میرا آرڈر سناؤ، نبی کا غلام سلمان فارسی تمہیں اپنے قدموں میں بلاتا ہے، نبی کا غلام سلمان فارسی تمہیں اپنے قدموں میں بلاتا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام لے کر قاصد پیغام دینے والے جب آوارہ کتوں کے پاس پہنچے، آوارہ کتے جو کسی مالک کے نہیں ہوتے، آوارہ کتے جو کسی کی نہیں مانتے، انہیں جا کر پیغام سنایا، نبی کا غلام سلمان فارسی تمہیں اپنے قدموں میں بلاتے ہیں۔ اتنی بات آوارہ کتوں نے سنی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں پہنچے۔ جب آپ کے قدموں میں پہنچے آپ نے فرمایا آوارہ کتوں سنو، اس علاقے پورے میں چوریاں ہوتی ہیں، لوگوں کو ہم نے پہرے کے لیے تکلیف نہیں دینی، لوگ سارے اپنے گھروں میں سوئیں گے، تم نے راکھی کرنی ہے، تم نے تحفظ کرنا ہے، اور جو بھی چور تم پکڑو نا اسے صبح تک پکڑے رکھنا ہے، صبح میری بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی آرڈر کیا کہ پورے علاقے کے بندے، کوئی بندہ رات کو باہر نہ نکلے، گھروں میں جا کر سو جاؤ، اپنے گھروں کے دروازے کھول دو، کھڑکیاں کھول دو، جو صندوق ہیں خزانوں والے وہ صندوقوں کے تالے کھول دو۔ اور یہ بات جہاں پر میں عرض کروں کہ ایک شاعر اس نے بڑی اچھی بات کی، اظہر فراق، کہ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں، دل کا پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ اکثر بندے بڑے بڑے تالے لگاتے ہیں، سوچیں ذرا جب تالے نہیں ہوتے تھے اس وقت مال کا تحفظ کیسے ہوتا تھا؟ اس وجہ سے کیونکہ اس وقت بھروسے ہوتے تھے، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسے ہوتے تھے، اور دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں، دل کا پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا آج تمام صندوقوں کے تالے کھول دو، آج ہر چیز مقفل نہیں کرنی، بغیر مقفل کیے، بغیر تالا لگائے کھول کے رکھ دو۔ تمام رایا کہنے لگی کہ حضرت ہمیں مروانے کے موڈ میں ہے، لیکن آرڈر تھا، تمام لوگوں نے دروازے کھلے چھوڑے، صندوق کھلے چھوڑ دیے، حتیٰ کہ ساری رات گزری، کسی کے گھر میں چوری نہیں ہوئی، کسی کے گھر میں چوری نہیں ہوئی۔ جب صبح کا اجالا ہوا، جب سورج کی روشنی پھیلی، لوگوں نے باہر آ کر دیکھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر چوک میں کھڑے ہیں، اور جتنے آوارہ کتے ہیں انہوں نے چوروں کو ٹانگوں سے پکڑ رکھا ہے، ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے کتوں نے، اور تمام چوروں کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت عجیب بات ہے، ہم نے بڑے بڑے سپاہی اور محافظ کھڑے کیے لیکن ہمارے مال کا تحفظ نہ ہوا، چوریاں ہوتی نہیں۔ آپ نے آوارہ کتوں کو آرڈر کیا، کتے تمام چوروں کو پکڑ کر آپ کی عدالت میں لے کر آئے۔ حضور آپ بتائیں
یہ آوارہ کتے آپ کا کہنا کیسے مانتے ہیں؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے، فرمایا بس سیدھا سا کلیہ ہے، آپ مصطفیٰ کے بن جاؤ سارا زمانہ آپ کا بن جائے گا، آپ در مصطفیٰ کے نوکر بن جاؤ سارے زمانے کے لوگ، سارے زمانے کی مخلوق تمہاری نوکری کرے گی۔ اور بات یاد رکھو، جو اللہ کی مانتا ہے سارے زمانے کی مخلوق اس کی مانتی ہے، ساری دنیا کا ہر جانور ہر درندہ اس کا کہنا مانتا ہے۔ اور جہاں تک نہیں آگے بھی بات سنیں، چوری سے تحفظ چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں، ہم سب سچی توبہ کر کے اللہ کا حکم ماننا شروع کر دیں، رب کے حضور جبین نیاز جھکانا شروع کر دیں، ساری رات کے پہرے سے جان چھوٹ جائے گی، اللہ چوری سے ڈکیتی سے مکمل محفوظ و معمون فرمائے گا۔ اور مزید سنیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام اس روایت میں ذکر نہیں، عیون الحکایات میں یہ روایت موجود ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں عیون الحکایات میں یہ روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار کریم کا ایک صحابی جو تجارت کرتا ہے، اور تجارت کرنے کا انداز یہ ہے جب بھی بیرون شہر جاتا ہے تو اکیلا جاتا ہے، تو وہ جب صحابی رسول ایک دفعہ تنے تنہا تجارت کے لیے نکلے، واپس پلٹنے لگے تو ایک ڈاکو نے انہیں پکڑ لیا، ڈاکو جب پکڑ لیا، ڈاکو نے پکڑا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو مال لینا چاہتا ہے، تجھے مال طلب ہے، جتنا مال ہے تو لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ کہنے لگا نہیں حضور، میں مال بھی لوں گا، آپ کو قتل بھی کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک، میں آپ کو قتل بھی کروں گا، آپ کے مال پہ قبضہ بھی کروں گا۔ وہ صحابی رسول جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ تھے، جنہیں پتہ تھا نہ بندوق بچا سکتی ہے، نہ پستول بچا سکتا ہے، نہ کھنجر اور چاقو بچا سکتا ہے تو رب کا کرم بچا سکتا ہے، انہوں نے فرمایا کیا؟ فرمایا اچھا اگر تم مال بھی لینا چاہتا ہے، میری جان بھی لینا چاہتا ہے، اچھا تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر تھوڑی سی مہلت دے، میں رب کے حضور میں سجدہ پیش کرنا چاہتا ہوں، رب کے حضور میں سجدہ پیش کرنا چاہتا ہوں، 4 رکعتیں مجھے پڑھنے دے۔ صحابی رسول نے 4 رکعتیں پڑھیں، 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا ودود یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید، اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے وہ ہستی جس کا کوئی بھی حکم رد نہیں ہوتا، ہر جو بھی ارادہ کرے وہ پورا ہو کے رہتا ہے، اے عظیم ذات اسالک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بعزتک، تیری بعزتک الذی لا یرام، اس عزت کا واسطہ دے کر جو عزت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وملک الذی، اور اس ملک بادشاہی کا واسطہ دیتا ہوں، لا یدام، جس بادشاہی پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، جس بادشاہی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، بنورک الذی ملا ارکان عرشک، اور اس نور کا واسطہ دیتا ہوں، اس تیرے نور کا جس نے تمام آسمان کو اپنے نور سے منور کر رکھا ہے، اس نور کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ تمام واسطے ڈال کر نبی کے غلام نے کہا کیا ان تکفیانی شر ھذا اللص، عرض کیا کہ اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے تمام ارادوں کو پورا کرنے والے اور اے تمام بادشاہیوں کے مالک، میں تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں جو کبھی فنا نہیں ہو سکتی، اس بادشاہی کا واسطہ دیتا ہوں جو کبھی بھی پریشرائز نہیں ہو سکتی، میں اس نور کا واسطہ دیتا ہوں جس نور نے تمام جہان کو منور کر رکھا ہے، میں واسطہ دیتا ہوں تکفیانی شر ھذا اللص، کہ یا بار تعالیٰ تو مجھے اس چور کے، اس ڈکیت کے، اس ڈاکو کے شر سے مجھے محفوظ فرما لے۔ اور ساتھ کہا کہ یا مغیث وغثنی، یا مغیث وغثنی، یا مغیث وغثنی، اے میرے پناہ دینے والے تم میری مدد فرما، اے میرے پناہ دینے والے میری مدد فرما، اے میری مدد فرمانے والے میری مدد فرما۔ 3 مرتبہ جب یہ دعا کی، ابھی دعا کر کے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، اسی وقت ہی سامنے سے ایک شاہ سوار آیا، جس شاہ سوار نے ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہے، جب اس نیزے والے شاہ سوار کو اس ڈاکو نے دیکھا، اس نے کہا پہلے اس کا خاتمہ کروں، یہ مجھ پہ حملہ نہ کرے۔ وہ دوڑا، ابھی وہ دوڑا ہی تھا کہ شاہ سوار 1 منٹ میں آیا اور اس ڈاکو کا خاتمہ تمام کر دیا، ڈاکو کو فوراً ختم کر دیا، اور ساتھ ہی صحابی رسول کو کہنے لگا کہ اے صحابی رسول کھڑے ہوں۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ اے شاہ سوار بتا تو کون ہے، اس پردیسگی کے عالم میں، اس غربت کے عالم میں، اس ویرانے کے عالم میں جب کوئی میری مدد کرنے نہیں آیا تھا، تو شاہ سوار نیزہ لے کر آیا، تو نے اس ڈاکو کا خاتمہ کر کے میری جان کو بچایا، تو کون ہے؟
تو وہ شاہ سوار کہنے لگا اے صحابی رسول سن، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، اے چوری ڈکیتی سے ڈرنے والوں سنو۔ وہ فرشتہ کہنے لگا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے یہ دعا کی تھی کہ یا ودود یا ذل عرش یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام بعزک الذی لا یرام وملک الذی لا یدام بنورک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ جب آپ نے پہلی بار دعا کی تھی تو ہم نے آسمان کے پہلے دروازے کی آواز سنی تھی۔ جب آپ نے دوسری بار دعا کی تو دوسرے آسمان کے اوپر ایک چیخ و پکار کا سما پیدا ہو گیا، اور جب آپ نے تیسری بار دعا کی تھی نا تو اسی وقت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا یا بار تعالیٰ میں نے سنا ہے کہ یہ ایک پریشان حال صحابی دعا کر رہا ہے، ایک پریشان حال شخص دعا کر رہا ہے، چوری سی امان کی ڈکیتی سے محفوظ ہونے کی دعا کر رہا ہے۔ یا بار تعالیٰ مجھے اجازت دے، میں زمین پر جا کر اس کا تحفظ کرنا چاہتا ہوں، میں زمین پر جا کر اس کا تحفظ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ چوتھے آسمان کا فرشتہ کہنے لگا اللہ نے مجھے اجازت دی اور میں زمین پر آ کر تیرے مال کا اور تیری جان کا تحفظ کرنے کے لیے اس ڈاکو کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ آیا۔ یہ پوری روایت بیان کرنے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، کان کھول کے سنو، جو بندہ بھی چوری سے ڈرتا ہے، جو بندہ بھی ڈکیتی سے ڈرتا ہے، وہ کرے کیا؟ سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کرے، وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھے نفل، 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے۔ جب یہ پڑھے گا چاہے وہ مصیبت کے عالم میں یہ دعا مانگے، آفت کی صورت میں مانگے، چوری ڈکیتی سے حفاظت کے معاملے میں مانگے، کسی بھی صورت میں کوئی بھی دعا سینے میں لے کر یہ دعا مانگے گا، جو بھی مانگے گا اللہ اس کو ضرور عطا فرما دے گا۔ ہاں بس شرط یہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی ہمیں فضائے بدر پیدا کرنی ہوگی۔ فضائے بدر یہ ہے کہ ہمارے سینے میں وہ یقین آ جائے جو اصحاب بدر والا تھا، ہمارے سینے میں وہ عشق مصطفیٰ آ جائے جو صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہی جذبہ یقین نصیب فرمائے، ہمیں بھی وہی توکل عطا فرمائے، ہمیں بھی وہی مکمل دین مصطفیٰ پر استقامت نصیب فرمائے۔ تو اگر آج بھی ہم یہ مزاج پیدا کریں اور یہ بات یاد رکھیں، یہ 4 رکعت نفل تب بھی انشاءاللہ اثر کریں گے جب آپ پنجگانہ نماز کی عادی بنیں گے۔ آپ پنجگانہ نماز کے جب عادی بنیں گے پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ کئی ایسے ساتھی ہیں جو کہتے ہیں یہ گرمیاں ختم ہوں، گرمیوں میں مشکل ہوتا ہے، سردیوں میں پڑھوں گا۔ کئی ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سخت سردی میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، وضو نہیں کر سکتے، میں گرمیوں میں پڑھوں گا۔ میں ان تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں اب وہ موسم ہے جب نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں، آ جاؤ اپنا ماتھا رب کے حضور میں ٹیک دو۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، آئیں آج سے توبہ کریں کہ یا بار تعالیٰ ہم اپنے سابقہ تمام گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، ہم اپنے تمام سابقہ خطاؤں سے معافی کی درخواست پیش کرتے ہیں۔ یا بار تعالیٰ ہمارے گناہوں کو محفوظ فرما، ہمیں پنجگانہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں پھر وہی ذوق یقین عطا فرما جس ذوق یقین کے ساتھ ہم دنیا کی کایا پلٹ سکتے ہیں، اپنے دل کی دنیا کو تبدیل کر کے اس سینے کو مدینہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حسن فہم، حسن عقیدہ، حسن عقیدت اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔